بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر طہارت کے مسائل برائے خواتین، مستند فتویٰ جات اور کتب احادیث سے ماخوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے مسائل۔ نمبر 1، حیض کیا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ لغت میں اس کا معنی ہے بہنا، اور عرف عام میں عورت کے رحم سے مخصوص ایام میں معینہ ایام تک خون کا بہنا مراد ہے جو کسی بیماری کے سبب نہ ہو۔ حائضہ وہ عورت ہے جسے حیض کا خون آئے۔ ڈاکٹر صالح بن فوزان لکھتے ہیں کہ اس چیز یعنی حیض کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنات آدم کے حق میں مقدر کر دیا ہے۔ جب عورت حالت حمل میں نہیں ہوتی یا بچے کو دودھ پلانے والی نہیں ہوتی تو اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا، لہذا متعینہ اوقات میں یہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے۔ حیض کی ابتدا لڑکی کے جوان و بالغ ہونے کی علامت ہے، اور اس کی ابتدا 9 سال کی عمر سے بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، حیض آنے کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں حیض کے لیے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ ایام کی کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ متعلقاً ایام حیض کی ابتدا و انتہا کا ذکر ہے۔ اس بنا پر اگر عورت وہ خون دیکھے جو عورتوں میں حیض کا خون سمجھا جاتا ہے تو وہ بلا تحدید وقت حیض کا خون ہوگا۔ البتہ اگر خون برابر جاری رہتا ہے اور کبھی ختم نہ ہوتا ہو یا مہینے میں مختصر مدت یعنی 1-2 دن کے لیے رک جاتا ہے تو ایسی حالت میں وہ استخاصہ یعنی بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ یاد رہے کہ بعض علماء نے حیض کی مدت کم از کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن بتائی ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ عرف کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 3، عام خون اور حیض کے خون میں کیا فرق ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ حیض کا خون دوسرے خون سے ممتاز یعنی الگ ہوتا ہے جو کہ پہچان لیا جاتا ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے حیض کے خون کا رنگ سیاہ بتلایا ہے۔ ابو داود دیکھیں، یہ ایک عمومی علامت ہے، ساتھ ہی یہ علامت بھی ہے کہ اس خون میں مخصوص قسم کی بو پائی جاتی ہے، مگر یاد رہے کہ ایام حیض کے دوران کسی اور رنگ کا خون بھی حیض ہی ہوگا۔ نمبر 4، حائضہ عورت کے لیے عبادت، نماز، روزہ، حج کا کیا حکم ہے؟ حائضہ عورت مدت حیض میں نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ اس پر روزہ، نماز دونوں ہی ممنوع ہے اور ان کی ادائیگی حالت حیض میں صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ حیض سے پاک و صاف ہونے کے بعد صرف روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہے جبکہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ پاک و صاف ہو جائے۔ ان تمام مسائل کی وضاحت احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ نمبر 5، حائضہ عورت کا قرآن پڑھنا اور اسے چھونا یا ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ حیض و نفاس کی مدت چونکہ کچھ طویل ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا زبانی پڑھنا اور اذکار وغیرہ کرنا صحیح ہے۔ کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے جو انہیں اس عمل سے روکتی ہے، جبکہ جنبی کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ باقی رہا چھونا، ہاتھ لگانا تو اس اجتناب ہی اولا و افضل ہے۔ نمبر 6، حائضہ سے کیا اس کا شوہر صحبت یعنی ہم بستری کر سکتا ہے؟ حالت حیض میں شوہر اس سے صحبت یعنی جماع یا ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی حالت حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ہم بستری نہ کرو۔ نیل اوتار میں لکھا ہے کہ اس بات پر اجتماع ہے کہ حائضہ عورت سے ہم بستری و جماع کرنا حرام ہے، اور اگر کسی نے اپنی حائضہ عورت سے ہم بستری یا جماع کر لیا تو پھر اس سے 1/2 دینار صدقہ کرنا ہوگا، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اگر ایام حیض کی ابتدا میں جمع کیا تو 1 دینار، اور اگر ایام آخرہ میں جمع کیا تو 1/2 دینار۔ البتہ ہم بستری یا جمع کے علاوہ سب جائز ہے، اٹھنا، بیٹھنا، چھونا وغیرہ جو اظہار سے اوپر ہو۔ نمبر 7، مدت حیض ختم ہو گئی مگر ابھی تک غسل نہیں کیا تو کیا ایسی حالت میں شوہر صحبت کر سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیت فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کی تفسیر
تفسیر یہ کی ہے کہ وہ پانی سے غسل کر لے۔ جمہور کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ شوہر اس کے لیے غسل کے بعد ہی مباشرت جمع کرے، لہذا ایسی حالت میں صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی طہارت و پاکیزگی اور صفائی کی زیادہ اقرب ہے۔ نمبر 8، حیض کا خون کپڑے کو لگ جائے تو نبی علیہ السلام نے حیض آلودہ کپڑے کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے پہلے کھرچ دو اور پھر اسے پانی کے ساتھ مل کر دھو لو۔ یہ حکم کے ایک احادیث میں وارد ہوا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خون نجس ہے اور بغیر دھوئے کپڑوں کو نماز وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دھونے کے بعد اگر کپڑا گیلا بھی ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں ہلکا سا نشان خون بھی ہو۔ نمبر 9، حائضہ عورت کا مسجد میں اور مدرسے میں آنا کیسا ہے؟ متعلقاً طور پر ایسی عورت کو مسجد میں اور اس مدرسے میں نہیں آنا چاہیے جو مسجد ہی میں واقع ہو، کیونکہ وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ البتہ ہجرہ جو ملحق ہوتا ہے وہ اس سے الگ حکم رکھتا ہے۔ ابو داود وغیرہ کی حدیث میں ہے ایسی عورت کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ یاد رہے کہ وہ مدرسہ جو الگ بنا ہوا ہے وہاں بھی صرف اشد ضرورت یعنی قرآن بھول جانے کا ڈر ہو کے تحت ہی جا سکتی ہے، ورنہ نہ جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 10، حائضہ عورت کی ناپاکی کی ظاہری ہے یا معنوی، یعنی کیا اس کے ہاتھ سے کھانا پکوانا صحیح ہے؟ جنبی عورت کی طرح حائضہ عورت کی ناپاکی بھی معنوی ہے، یعنی وہ عبادات بدنیہ سے دور رہے گی، لہذا اس کے ساتھ سے کھانا پکوانا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اسے چھونا وغیرہ جائز ہے۔ نمبر 11، حالت حیض میں عقد نکاح کا کیا حکم ہے؟ دوران حیض عورت سے نکاح جائز ہے، درست ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت حیض میں تحریم نکاح کی کوئی دلیل نہیں، مگر مجامعت یعنی ہم مستری ناجائز ہے جب تک کہ حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کر لے۔ نمبر 12، ایک مہینے میں ایک سے زیادہ مرتبہ خون جاری ہو تو استقراء اور تطبیع ورق گردانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ حضا میں عورتوں کی بات کو قبولیت حاصل ہے۔ اگر بلوغت سے ہی اس سے مہینے میں اس طرح کے ایام آتے ہیں اور عورتیں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں تو یہ بات مانی جائے گی، اور جب وہ حیض کا خون جسے وہ پہچانتی ہیں دیکھیں گی تو نماز و عبادت کو ترک کر دیں گی، اور جب طہارت کو دیکھیں گی یا ایسا خون جو حیض کا نہ ہو غسل کر کے عبادت سر انجام دیں گی۔ بہوالا فتوی برائے خواتین اسلام و فقہ الحدیث۔ نمبر 13، معنی حیض یعنی حیض روکنے والی گولیاں استعمال کرنا کیسا ہے؟ سعودیہ عرب کی افتاء کمیٹی نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حیض کے خوف سے دوران حج معنی حیض کی گولیاں استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت لوگوں کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنا چاہتی ہو تو بھی ایسا کر سکتی ہے، مگر عورت کی صحت اور سلامتی کے پیش نظر کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ ابن عثمان رحمۃ اللہ اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتی ہے جبکہ اسے صحبت کے حوالے سے کوئی ضرر نقصان نہ ہو، بشرطے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر ایسا کرے، اور ساتھ ہی یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اس طبعی فطری معاملے کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے اور صبر سے کام لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ شرط و قیود کے ساتھ بوقت ضرورت یعنی دوران حج، اعتکاف اور روزہ وغیرہ عورت یہ گولیاں یعنی معنی حیض استعمال کر سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 14، غسل حیض کی کیفیت۔ سب سے پہلے تو مکمل استنجا کرنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صابن یا مٹی وغیرہ سے دھونا چاہیے، اور یہی سے وضو کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا بسم اللہ وضو اور غسل کی نیت بھی شامل حال ہونا چاہیے۔ مکمل وضو کر کے 3 لپیں بھر کر سر پر ڈالنی چاہیے، اسی طرح ایک لپ ڈال کر اچھی طرح سر کو مل کے بالوں میں جڑوں تک پہنچ جائے، پھر دوسری لپ ڈال کر اسی طرح کریں، اور پھر تیسری کے بعد بھی یہی عمل کریں، پھر پورے جسم پر پانی بہا دیں، اس طرح کہ کوئی عضو بھی ذرا سا خشک نہ رہے۔ اس طرح آپ کا غسل مصنون مکمل ہو گیا ہے۔ اور اگر وضو کے دوران پیر نہیں دھوئے تو غسل کے آخر میں دھو ڈالیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رہے کہ بغیر نیت نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ نمبر 15، کیا عورت کے لیے گوندے ہوئے یعنی میڈیا بالوں کو کھولنا ضروری ہے؟
عورت کے لیے غسل جنابت و غسل حیض کے دوران مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف پانی کے جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے، جو بغیر بال کھولے بھی ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر بالوں کو کھولنا ہوگا۔ نمبر 16، غسل حیض کے دوران کیا عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے؟ دوران غسل یا غسل سے فراغت کے فوراً بعد عورت کے لیے خوشبو استعمال کرنا جائز و مستحب ہے۔ یہ خوشبو خون کی جگہ پر روئی کے پھائے سے استعمال ہو سکتی ہے تاکہ خون کی بو وغیرہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو نشان خون پر خوشبو کے استعمال کا مشورہ دیا تھا، اور اس کی تفصیل و وضاحت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں فرمائی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 17، غسل کتنی بار کرنا ہوگا؟ عمومی طور پر تو غسل ایک ہی مرتبہ، البتہ سر پر پانی 3 مرتبہ بہانا یعنی ڈالنا مسنون ہے، مگر یہ خیال رہے کہ کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، توجہ سے غسل کریں۔ بوقت ضرورت 1 سے زیادہ مرتبہ بھی جسم پر پانی بہایا جا سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 18، غسل کے بعد دوبارہ جاری ہونے والا خون۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ اس قسم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر طہارت کے بعد خارج ہونے والی چیز زرعی مائل یا ٹیالے رنگ کی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کا حکم پیشاب کا سا ہوگا۔ اگر واضح خون ہو تو وہ حیض شمار ہوگا اور دوبارہ غسل طہارت تم پر لازم ہے، جیسے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات میں سے ہیں، فرمایا ہم عورتیں طہارت کے بعد زردی مائل اور مٹیالے رنگ کے خارج ہونے والی چیز کا کچھ بھی لحاظ نہ کرتی تھیں۔ بحوالہ فتوی برائے خواتین۔ نمبر 19، کیا ایام حیض کے بعد بلا عذر غسل میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ بلا عذر غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، طہارت و صفائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ طاہر لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو تو غسل کے بعد نماز بھی وقت ہی میں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔